خوش رہیے. اور ہمارا یہ علماء کا سیگمنٹ بہار علماء، اس کا سلسلہ آپ شروع کریں گے. ہمارے علماء کرام اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت دنوں بعد آج پھر ملاقات ہو رہی ہے. تقریباً کوئی 1.5 سال ہوا اس ملاقات کو ہوئے. مولانا ابو محمد صاحب، ایک تو آپ کو ہم کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شو پہ. اور علامہ جواد عابدی صاحب، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید. کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مبارکباد تو ہماری چلتی رہتی ہے، کل مفتی صاحب کو تو ہم نے دی، لیکن اب آگے آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک رمضان کی. رمضان کی حکمت کے حوالے سے، روزوں کی حکمت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں. تھوڑا سا جو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ کا بڑا پرابلم آتا ہے، ایک جو مسئلہ آ جاتا ہے روزے میں، کہ اکثر آپ نے بھی شاید یہ فیس کیا ہو کبھی کہ آپ کو کسی نے کہا ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. تو وہ جو ایک برتری بتانے کی کوشش کی جاتی ہے روزہ رکھ کے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. میں جاننا چاہتا ہوں یہ علامہ صاحب آپ تینوں سے. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فیصل بھائی، آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے باب میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. آپ اسی سورہ مبارکہ کے اسی رکوع میں دیکھیں تو آگے کہا قرآن مجید فرقان حمید نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس میں ہدایت ہے انسانیت کے لیے، وہاں ایمان والوں کی بات نہیں ہے، وہاں کل انسانیت کی بات ہے. لیکن جب روزے کی بات آئی تو کیا کہا؟ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی حکمت خود پروردگار نے بیان کی. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. فیصل بھائی، جب ہم روزہ رکھیں اور ہم تقوی کی منزلیں چڑھتے چڑھتے صبر، رضا اور ان تمام تر چیزوں پر کاملاً عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو معلوم نہیں میرا روزہ ہے. پھر آپ روزے دار ہوں گے تو آپ نہیں بولیں گے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ روزے دار ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا کردار ویسا ہونا چاہیے. آج ہمارا کیا کردار ہے؟ آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں جو عام دنوں میں آپ کو فروٹ دستیاب ہوتا ہے وہ اس وقت اس کی قیمتیں کہاں چلی گئی؟ جو عام دنوں میں اشیاء آپ کی دسترس میں ہوتی ہیں، ہر جگہ آپ شاپنگ سینٹر سے لے کر کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اہل مدینہ صحابہ کرام، جب میں یہ کہتا ہوں نا اہل مدینہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے، تو وہاں مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذات پر دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنی ضرورت بھول گئے بلکہ اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسروں کو دے دی. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل. آج اس پاکستان اسلامی جمہوریہ میں یہ طرز عمل کیوں کر نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں بھی ہوں، اس کی وجہ آپ بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہمارا پورا ملک ہے کہ ہم عملاً، میں فیصل بھائی میں نے پہلے اپنے آپ کو رکھا ہے نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیے ہم اس قوم کا حصہ ہے، آپ کا کام بھی تربیت کرنا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی کرتے ہیں، یہ علماء کرام سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. لیکن قومی طور پر ہم دیکھیں کہ ہماری زبوالی، یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں ایک اسلامی ریاست ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں عمرہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، وہاں بے ایمانی میں بھی ہمارا نمبر جو ہے نا وہ بہت اوپر ہے. کیوں ہے؟ وہاں 2 نمبری میں بھی ہم بہت آگے ہیں، وہاں ہم دھوکہ دینے میں بھی بہت آگے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اللہ ماشاء اللہ وہ ہیں کہ جو اپنے کردار کی عظمت کی بنیاد پر موجود ہیں اور جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. لیکن وہ والی بات آ جاتی ہے نا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کنزیومرز ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, جو جس طرف آپ روشنی ڈال رہے ہیں. لیکن ایک ایٹیٹیوڈ جو مولانا صاحب لوگوں میں آتا ہے, اور یہ انہوں نے جس چیز پہ روشنی ڈالی میں جانا چاہ رہا تھا اس طرف کہ خاص طور سے رمضان میں سلسلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. میں یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے شیئر کی تھی یہ بات, آئی واز ٹریولنگ, میں امریکہ میں تھا اور میں نے کچھ شاپنگ وغیرہ کی تو گروسری وغیرہ, تو جب میں گروسری کر کے آیا تو وہ جو سیلس گرل تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے مجھ سے پوچھا آر یو مسلم, تو میں نے کہا جی الحمدللہ. تو اس نے کہا یو ہیو اے 50% ڈسکاؤنٹ آن ایوری تھنگ. تو یہ ایک چیز وہاں پہ مسلمانوں کے لیے کی گئی, یا اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے, ملیشیا میں بھی میں نے یہ دیکھا, ٹرکی میں بھی دیکھا. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا یہ جو حضرت بات کر رہے ہیں یہ مہنگائی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے. آپ سڑکوں پہ دیکھیں ایک خواہ کی بدتمیزی شروع ہوئی ہوتی ہے. کھانے پینے کی جگہوں پہ آپ چلے جائیں اگر ریسٹورینٹ, تو وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا, وہ کھانا ایسے لیتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ مفت کا کھانا ہے اور پھر ان کو نہیں ملے گا, حالانکہ ہوٹل کا کھانا ہوتا ہے کہ آپ جتنا پے کر رہے ہیں اتنا ہی ملے گا آپ کو بوفے میں خاص طور سے. جی تو الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک, آپ کو بھی, پوری قوم کو رمضان مبارک, آمین. اور اتنا خوبصورت سیٹ مبارک, شکریہ. آپ کا جو سوال ہے اس میں بڑی وسعت ہے. میں بنیادی طور پر بھائی مولانا نوید عباسی صاحب نے جو بات فرمائی اسی میں ایک بات کو ایڈ کرتے ہوئے بات آگے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم رمضان کی جو میننگ ہیں ان کو تھوڑا سا غلط سمجھ بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے. کتابیں بڑی ہیں, گوگل بھرا ہوا ہے, انفارمیشن بڑی ہے, پڑھایا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, فلسفے پہ گفتگو ہوتی ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ میں ایک جملے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا, تقویٰ کسے کہتے ہیں, اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ طواف کر کے فارغ ہوئے بیٹھے, کسی سائل نے سوال کیا, آپ نواز رسول ہیں, آپ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. مومن کی محفل پاک ہونا مقصود نہیں ہے, مومن کی تنہائی پاک ہونا مقصود ہے. رمضان المبارک میں جو ہمیں روزے دیے گئے ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پورے سال کی رحمتوں برکتوں کو اللہ نے سمیٹا, رمضان میں جمع کر دیا. رمضان کی برکتوں کو اللہ نے سمیٹا, آخری عشرے میں جمع فرما دیا. آخری عشرے کی رحمتوں برکتوں کو اللہ نے سمیٹا, لیلۃ القدر میں رکھ دیا. کتنا غافل ہے وہ مومن, وہ انسان, وہ مسلمان جو رب تعالیٰ کی اس آفر کو سمجھ نہ سکے, اس عنایت اور شان کریمی کو سمجھ نہ سکے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, یہ بات بڑے سمجھنے والی ہے. ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. روح نکلتی ہے, جسم میت کہلاتا ہے. روح کے بغیر جسم کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. پورا سال 11 مہینے جو ہم غذا دیتے ہیں وہ جسم کو دیتے ہیں. رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ روح کو غذا ملے. اللہ اکبر. بھائی روح کی غذا کھانا پینا نہیں ہے. روح کی غذا جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں بھی افطار پارٹی, وہاں بھی کھانا ہے, یہاں بھی پہنچنا ہے, بس کھانا کسی طرح ضائع نہ ہو, یہ بالکل بھی نہیں ہے. اور ہماری روح جو آپ نے کہا نا صبر نہیں ہے, صبر کا تعلق تقوی سے ہے. امام ابو بکر کسانی سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو وہ بندہ بے صبر ہوا تھا. فرمایا صبر کرنے والوں کو متقی کہتے ہیں. ایک بندے میں صبر نہیں ہے وہ متقی کیسے ہوگا؟ ایک بندے کا حلال کمانا نہیں ہے وہ متقی کیسے ہوگا؟ ایک بندے کا حلال کھانا نہیں ہے وہ متقی کیسے ہوگا؟ ایک بندے کا حلال چلنا نہیں ہے وہ متقی کیسے ہوگا؟ ایک بندے کا حلال اٹھنا بیٹھنا, محفل نشست برخاست, چلنا پھرنا, زندگی کے لین و نہار معاملات لین دین سارا جب حلال ہی نہیں ہے تو وہ متقی کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی برانڈ کا نام نہیں لیا قرآن میں
کہ فلاں نسل والا، فلاں خاندان والا، فلاں رتبے والا، فلاں قوم والا میرے نزدیک بڑا معتبر ہے. فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معتبر ہمارے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے. واہ. اور اس پر میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے بات کہی، شاید یہاں اتنا وقت نہ ہو بات کرنے کا. یہ جو کم کھانا ہے، کم کھانا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا کھایا جاتا تھا. کم کھانا صحت ہے. اور اب یہ جملہ بھی معیوب لگتا ہے، کم کھانا، کیونکہ ہم کم کھانے کے نام پہ بہت زیادہ کھا جاتے ہیں. بھئی میں کم کھا رہا ہوں تو بار بار کھائی جاتے ہیں. بلکہ اب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں کھانا. صحابہ اکرام کے پاس، حضور کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ میں طبیب ہوں، میں نے مدینے میں دکان کھولی، اپنا ہاسپٹل کھولا، کلینک کھولا، میں اتنے عرصے سے مدینہ میں ہوں، میری دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آتا، ایک مریض بھی نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب انہیں شدید بھوک لگتی ہے، اور ابھی ان کی بھوک باقی ہوتی ہے، یہ دسترخوان چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کس نے کہا کہ ہم اتنا کھانا کھائیں؟ دوسری بات، وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر آیا، اس زمانے میں طبیب کہتے تھے، طبیب آیا، اس نے سوال کیا کہ آپ کے قرآن میں مذاہب کا ذکر ہے، ادیان کا ذکر ہے، طب کا ذکر نہیں ہے، ڈاکٹر ہونے کا ذکر نہیں ہے. تو وہاں حسین بن علی بن واقعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی قرآن میں ہے، طب کا ذکر ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں، اس کے آدھے حصے سے بھی کم میں اللہ نے طب کے سارے اصول بتلا دیے. پوچھا وہ کیا کہا؟ کہا اللہ نے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو. اللہ اکبر. وہ حیران ہوا تو کہنے لگا جی آپ کے نبی نے بھی کچھ کہا ہے؟ فرمایا جی ہمارے نبی نے بھی کچھ کہا ہے. فرمایا بتلائیے آپ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ انسانوں میں وہ انسان، وہ برتن بہت برا ہے جسے بھرتا ہے، وہ پیٹ ہے. جو انسان اپنے پیٹ کو اتنا بھر لے کہ سانس کی جگہ بھی نہیں ہے، پانی کی بھی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے برا برتن ہے. وہ آنے والا عیسائی طبیب وہی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو پورا قرآن نہیں، ایک آیت میں اور نبی کے ایک فرمان میں طب کے سارے اصول بیان ہو گئے. اللہ اکبر. ہم تو تھوڑا سا میں 30 سیکنڈ میں اپنی بات کلیئر کر لوں کہ رمضان المبارک کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اپنی روح کو غذا پہنچانے کا مہینہ ہے. اگر آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، آپ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ آپ بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں، آپ عبادت کیسے کریں گے؟ تھوڑا لیجئے، افطاری میں بھی، سحری میں بھی، برکت کے لیے صرف جسم کو کہ آپ کی کمر سیدھی رہے، اپنی روح کو غذا دیجئے. روح کی غذا سموسے پکوڑے افطاری یہ چیز نہیں ہے. روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، رمضان دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، اللہ کے سامنے قرآن سننا ہے، سنانا ہے، گڑ گڑانا ہے. اللہ اکبر. اور ہماری گفتگو چل رہی ہے روزے کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، اور روزے کی حکمت کے حوالے سے، اور غالباً تقریباً چیزیں جو ہیں اس پہ ہم جا چکے ہیں. میں بھی حضرت جب صبح بات کر رہا تھا، پروگرام شروع کیا، تو میں نے میری یہ ذاتی رائے، کیا مطلب یہ جتنا بھی پڑھا اس میں سمجھ یہی آیا، لوگ آج کل سائنس کو بہت جوڑتے ہیں اسلام کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، جس کا نام اسلام ہے، میں نے کہا اس سے بڑی سائنس کوئی ہے نہیں. کیا بات. تو ہر چیز جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو حضرت علامہ صاحب، یہ جب ہم بات کرتے ہیں روزے کی خاص طور سے، اور آج کل ایک ٹرینڈ آیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، اور وہ لوگوں کو آپ سمجھ آیا ہے کہ یار یہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، جس میں آپ پانی پی سکتے ہیں یا بلیک کافی یا بلیک ٹی پی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں. تو اس کے فوائد آج دنیا کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ فوائد ہیں، وہ فوائد ہیں. تو یہ فوائد تو ہمیں ویسے تو ہر مذہب میں ہی تھا، کچھ مذاہب میں میرے خیال سے 24 گھنٹے کا روزہ بھی ہے. سو ہارڈلی دے ہیو 5 منٹ اور 10 منٹ جس میں وہ افطار بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی کر لیتے ہیں. تو لیکن ہمارا جو اسکیجول بن کے سامنے آیا وہ بڑا پراپر ہے، آئی مین بیئریبل ہے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد. ساری امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت برکت مبارک ہو, اور پروردگار اس ماہ رمضان کو امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت والا سال قرار مہینہ قرار دے اور ہماری عبادات قبول ہوں. دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ضرور ہے. البتہ ان وجوہات کا میرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ نماز کیوں فرض ہوئی, روزہ کیوں فرض ہوا, زکوٰۃ کیوں ہے, صدقات کیوں ہیں, کفارات کیوں ہیں. لاجکس جاننا مجھے ضروری نہیں ہے, البتہ شریعت میں ہر چیز کی لاجک ضرور ہے. مثلا ایک طویل خطبے کا اقتباس ہے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ آپ نے فرمایا, فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص, اللہ نے اخلاص کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا ہے. یعنی جتنا بڑا روزے دار, جتنا خالص روزہ رکھنے والا گویا وہ اتنا اخلاص میں سچا, کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے باطن سے تعلق ہے. آپ کا باطن بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں دیگر ادیان کے اندر تو وہاں بھی عبادتوں کا تصور ملتا ہے. اگر آپ تہذیبوں کی طرف جائیں جو قدیم تہذیبیں 1500 سال پرانی, تو جو آثار قدیمہ وہاں آپ کو نظر آئیں گے. وہاں ایک چیز علماء نے لکھی ہے, تاریخ دانوں نے بات لکھی ہے کہ وہاں پہ جب آثار کو ڈھونڈا گیا تو عبادت خانے سب جگہ ظاہر ہوئے ہیں. کوئی تہذیب ایسی سے عبادت خانے نہ مل رہے ہوں, چاہے وہ آتش پرست ہوں, مندر ہوں, بت گدے ہوں یا بدھسٹ کا ٹیمپل ہو. عبادت خانے ہر جگہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ عبادت انسان کی ضرورت نہیں, فطرت میں شامل ہے. ہر زمانے عبادت رہی ہے. البتہ اس فطرت کو سیدھا راستہ جو ہے وہ اسلام نے آ کر بتایا ہے, وہ رسول اللہ نے تعلیمات بھی ہمیں لا کر دی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جیسے بھی آپ نے بیان کیا, مفتی صاحب نے خوب بیان. اگر لوگ اس کے معنی کو سمجھیں, بالکل سچ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا. ان کا صرف بھوک پیاس والا روزہ تو ہے, لیکن جو حقیقت میں روزے کا فلسفہ تھا, علماء نے لکھا کہ روزے کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اردو میں نا ساما یا سومو سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے لکھا کہ امساک المکلف من الخیط الاسود الى الخیط الابیض من الخیط الابیض الى الخیط الاسود. صبح والی سفیدی سے رات کی کالک چھزانے تک, لیل کا لفظ کہا گیا ہے, اس ڈیوریشن تک مکلف کا چند چیزوں سے رکے رہنا, اسے روزہ کہا گیا ہے. ایک معنی ڈکشنری میں اور ہے امساک کا, یعنی روکے رہنے کا. امساک عن الفعل کانا او ماشین, کسی بھی کام سے یا چلنے سے رک جانے کو بھی امساک کہا جاتا ہے, اور امساک روزے کو کہا جاتا ہے. تو روزہ بیسیکلی اپنے آپ کو یہ واحد عبادت ہے جس میں ہمیں بہت سی چیزوں سے رکنے کی پریکٹس کروائی گئی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ان میں اکثر چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں, کھانا پینا, زوجہ سے مقاربت کرنا, یہ عام اوقات میں حلال تھا, لیکن روزے میں حلال چیزوں سے رکوا کر پریکٹس ہی کروائی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کے حکم پر حلال سے رکتے ہو تو حرام سے تو تمہیں بدرجہ اولا رکنا ہے. تو پہلی بات لوگ یہ سمجھ لیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہانہ ہے لوگوں کا, اور پھر ڈپریشن کو چھپانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں میرا روزہ ہے. ایسا کوئی ہمیں نہیں ملتا, بلکہ روایت میں تو یہ آیا کہ الصوم جنۃ من النار, روزہ جہنم اور بندے کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ الصوم جنۃ لم یخرقها, روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک آدمی خود اس ڈھال کو توڑ نہ دے. یعنی گناہ کر کر روزہ ہے, لڑے جا رہا ہے, گھر میں لڑ رہا ہے, سڑک پہ لڑ رہا ہے, آفس میں لڑ رہا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری روایت, ایک دن اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا الا اخبرکم بشیء تباعد منکم الشیطان کما تباعد المشرق من المغرب. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کہ تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو شیطان کو تم سے اتنا دور کر دے کہ جتنا مشرق اور مغرب دور ہے. قالوا بلا, اللہ کے رسول کے صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بیان فرمائیے. فرمایا الصوم یسود وجہہ, روزہ رکھنا شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ الصوم یسود وجہہ, روزہ رکھنا شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے. والاستغفار یقطع وتینہ, استغفار کرنا شیطان کی رگ کو کاٹ دیتا ہے. والحب فی اللہ تعالی والعمل علی المبازرۃ فی العمل الصالح یقطعان دابرہ. فرمایا نیکی پہ جمع ہو جانا, اللہ کی محبت رکھنا, یہ شیطان کی تمام باقیات کو کاٹ دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا حضور نے لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الابدان الصیام, حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک زکات ہے, جسموں کی زکات کو روزہ کہا جاتا ہے. آپ نے صحت کے حوالے سے بات کی, ایک روایت ہے فرمایا سومو تصحو, امام زین العابدین اسلام فرماتے ہیں روزہ رکھو تاکہ صحت پا جاؤ. ہمارے سننے والے یاد رکھیں, روزہ ہم اس نیت سے نہیں رکھیں گے
کہ ہمیں صحت مل جائے. روزہ اس لیے رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے, اس کے ساتھ ہمیں بینیفٹ میں صحت مل رہی ہے. یہ یورپ میں اور ملیشیا وغیرہ میں کئی تحقیقات ایسی ہوئی, انہوں نے یہ تحقیق کی کہ روزے دار جب صبح سے شام تک پانی اور کھانے سے روکا رہتا ہے نا, تو اس کی زبان بھاری سی ہو جاتی ہے, وہ ایک لعاب ایک قسم کا پیدا ہوتا ہے. بلکہ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رائحۃ المسک, روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. البتہ یہ والی بو وہ ہے جو برش کرنے کے بعد والی ہے, یہ نہیں کہ آپ سحری کر کے ایسے ہی پھر رہے ہیں اور سمجھے کہ یہ والی بو اللہ کو پسند ہے, وہ جو خالی منہ رہتا ہے. انہوں نے یہ تحقیق میں لکھا کہ جو زبان میں ایک لعاب بنتا ہے جو غذا کو ڈائجسٹ کرنے میں بڑا میٹر کرتا ہے, وہ پروڈیوس ہوتا ہے, اس میں بار بار بن رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آدمی کے بدن سے پسینہ خارج ہوتا ہے روزے میں, وہ فاضل نمکیات نکل رہی ہوتی ہیں, بدن اس کا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کیا کہ روزے میں ایک سروے کیا گیا ہے کہ گناہوں کے ریشو میں کمی آ جاتی ہے, ریشو کم ہوتا ہے گناہ کا. اس کا سبب یہ ہوتا ہے آدمی ڈر رہا ہوتا ہے بلا وجہ کہ میں کوئی گناہ ایسا نہ کروں کہ جو میرے جو ہے وہ روزے پہ اثر کرے. تو میں سمجھتا ہوں روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر, امت رسول اللہ پر ایک بڑا انعام ہے. ہمیں اس مہمان کی, رمضان کی قدر کرنی چاہیے, اس کے حق کو ہمیں جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور آخری روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک دن ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ وہ مہینہ تمہارے پاس آیا من صام نہارہ وقام لیالی ہے, یہ وہ مہینہ جس میں دن میں روزہ رکھا جو اس کی رات کو جاگا. فرمایا وکف بطنہ وعینہ ولسانہ وفرجہ, جس نے اپنی آنکھوں کی, زبان کی, شرمگاہ کی حفاظت کی اس مہینے میں. حضور نے فرمایا خرج من ذنوبہ کخروج ھذا الشہر, وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے تم رمضان سے نکل جاؤ گے. تو حضرت جابر نے تعجب سے فرمایا ما احسن ھذا الحدیث, یا رسول اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. حضور نے فرمایا وما اشد ھذہ الشروط, اے جابر شرطیں بھی تو کتنی سخت ہیں, جو ان شرطوں کے ساتھ عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن آپ جو یہ ابھی بات کر رہے تھے اس حدیث میں سے صرف ایک بات ہمارے لوگوں کو سمجھ آئی, جو رات کو جاگا, باقی کچھ نہیں سمجھ آیا, ساری رات کو جاگ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. لیکن حضرت میں سوری مجھے وہ لاہور میں اذان کا وقت ہو گیا, واپس آ کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن ایک سوال جو میرے دماغ میں آیا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کریں, اور جو آپ نے بات کی تھی تو میرے خیال سے آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے سوالات پہ چلے جانا چاہیے, کیونکہ بڑی اس بارے میں ڈسکشن شروع ہوئی ہے, اور وہ سوالات آپ لوگوں سے ہونے چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. لاہور کی اذان کا وقت. رمضان مبارک, اور بہار رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے لاہور اور اس کے گرد و نواح والے. افطار کر چکے ہیں یا کر رہے ہوں گے اس وقت, اور ہم ابھی کراچی اور اس کے گرد و نواح والے انتظار کر رہے ہیں. میں جو حضرت بات کر رہا تھا, میں معذرت کے ساتھ, میں بالکل معذرت کے ساتھ, کیونکہ کچھ ینگسٹرز سے میری اکثر ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, وہ اس طرح کے ریفرنسز لے کے جب گوگل پہ جاتے ہیں تو اس پہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے, اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں نعوذ باللہ کہ وہ آپ کو بہت مس گائڈ کرتی ہیں. تو میں اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر کوئی سوال آتا ہے تو غالباً وہ آپ لوگوں سے ان کو پوچھ لینا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے. تو میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت ضروری ہو گیا, بیکاز کچھ بچوں سے میری ریسنٹلی بات ہوئی, انہوں نے جو 2-3 باتیں کی تو میں نے ہاتھ جوڑ دی ان کے آگے. میں نے کہا خدا کے واسطے یہ کہیں اور مت کر دینا, کٹ جاؤ گے, پھٹ جاؤ گے. تو میں نے کہا یہ سمجھو اس چیز کو, یہ کتابیں یہ پڑھ لو, اس میں سب ریفرنسز ہیں. بٹ اینی وے آپ کچھ کہہ رہے تھے حضرت. میں دیکھیے فیصل بھائی, آپ نے آغاز میں کہا کہ میں روزے دار ہوں, تو وہ جس تناظر میں آپ نے کہا وہ یہ کہ لوگ اپنا تفاخر کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. ایک مقام ایسا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ دو میں روزے دار ہوں. وہ کون سا مقام ہے؟ ایک تو نبی علیہ السلام نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں, ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا روزے میں فحش گوئی سے اور ایسی چیز سے جو روزے کے منافی ہے اس سے بچو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ایک آدمی نہیں بچتا, مثال کے طور پر ہم لوگوں کو تو درس دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو, ایک آدمی آ کے جھگڑا کرتا ہے, پھر کیا کیا جائے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی آ کے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، تمہارے ساتھ فحش گوئی کرے، تو تم جواب میں اس کو وہ جواب نہ دو بلکہ کہہ دو کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب آپ نے روڈ کے کنارے گاڑی کھڑی کی ہو، کوئی آدمی آپ کے سے جھگڑا کرنا شروع کر دے یا کسی بھی مقام پر، ایون گھر میں، تو آپ جواب میں اس کو گالی دینے کے بجائے، اس کا جواب دینے کے بجائے آپ اس کو کہہ دیں میں روزے دار ہوں۔ اور ویسے بھی یہ ویسے ہی ہے نا، جیسے کوئی اگر جاہلین آپ سے جب اگر بحث کر رہے ہوں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ سلام۔ وہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے کوئی بات کرے تو پھر اس موقع پر اس کے ساتھ ہم ویسا بننے کے بجائے اس کو سلام کر کے اپنی راہ لے لیں۔ اور پھر دیکھیے اس پہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے عظیم ترین صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء، اتنے بڑے صحابی، ان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بلا کہے جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اثناء میں تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑا صبر کیا، لیکن نبی علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں، تو بالآخر ظاہر ہے فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جناب حضرت ابو بکر صدیق نبی تو نہیں ہے نا، تو وہ جواب دینے کے لیے آگے بڑھے اور کچھ جواب دیا۔ ظاہر ہے جس طرح وہ بات کر رہا تھا وہ انداز حضرت ابو بکر کا نہیں ہے، آپ نے دفاع کے طور پر اس کو جواب دیا، تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر ذرا ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی وہ جو چہرے پر خوشی تھی وہ خوشی ویسی نہ رہی۔ تو جناب حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جب وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو بکر جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا تو تیری طرف سے اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو تجھ پر رحمت کر رہے تھے اور اسے جواب دے رہے تھے، یعنی اس کو رحمت سے دور کر رہے تھے۔ جب تو نے خود یہ جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتے واپس چلے گئے۔ تو ظاہر ہے جہاں نبی کی نگاہ جاتی ہے وہاں کسی اور کی جاتی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے، ہم ویسا بننے کے بجائے رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، ہم صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، کہ کوئی گالیاں دے وہ سن کے برا بھلا بھی دعائیں دینے والے بن جائیں۔ اگر معاشرے میں فیصل بھائی ہم اس چیز کو کیوں نہیں رائج کر سکتے؟ ہم اپنی انا کیوں نہیں ختم کرتے؟ کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو کیا وہ جو ہے نا وہ ہمیں پریشانی لائق ہوتی ہے کہ ہم اس سے ڈبل اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو رمضان صبر کا مہینہ ہے، رکنے کا مہینہ ہے، تو صاحب یہ لڑائی جھگڑے سے بھی روکنے کا مہینہ ہے، یہ گالم گلوچ سے بھی روکنے کا مہینہ ہے، یہ فاش گوئی سے بھی روکنے کا مہینہ ہے، یہ غیبت سے، یہ چغلی سے، یہ رشوت خوری سے، یہ ہر چیز سے روکنے کا مہینہ ہے۔ مہینہ تو نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا حاصل اصول ہے جو آپ کو آگے بھی لے کے چلنا ہے۔ مطلب مقصد تو یہی ہے نا، پریکٹس ایک مہینے کی ہے، لیکن 11 مہینے کی پریکٹس 11 مہینے کی پریکٹس آپ نے اس مہینے میں کرنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں مجھے وہ ایک انگریز سے کوئی بات کر رہا تھا نا، اسے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے روزوں میں، تو اس نے کہا یار ہم ایک تو روزہ رکھتے ہیں جس میں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس کے علاوہ کہتا ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم چغلی نہیں کرتے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتے۔ اس نے کہا یار بڑی بات ہے، کہتے ہمیں تو یہ پورا سال کرنا پڑتا ہے، تم لوگوں کو صرف 1 مہینہ کرنا ہے۔ تو یہ والی بات بھی ہے کہ یہ باہر اگر آپ چلے جائیں تو واقعی وہ بڑے سچے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایک پرسپیکٹیو چینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ گھروں میں اسپیشلی چاہے وہ یا تو خواتین ہیں جن کا پارا یہاں چڑھا رہتا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہیں کہ وہ ان کا پارا وہاں ہوتا ہے کہ ماں نے بچوں کو اندر ڈکا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا باہر نہیں آنا، نہیں تو ابا کا روزہ، ابا بہت ٹکا دیں گے، ابا نے صبح سے سگریٹ نہیں چڑھائی ہے۔ تو یہ والے سین بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے سر فیملیز میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ بات کو جہاں سے بھی گھما کے لائیں گے بات وہیں آئے گی جو ہم پہلے بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ انسان کی، مسلمان کی روح زخمی ہے۔ روح میں جہاں محبت ہونی چاہیے تھی، تقویٰ ہونا چاہیے تھا، وہاں حسد ہے، وہاں بغض ہے، وہاں کینہ ہے، وہاں عداوت ہے، وہاں تصنع ہے، وہاں ریاکاری ہے، وہاں دکھاوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس پر چونکہ آپ نے سوال گھما کر مجھ پہ یہ رکھا کہ اس بات پہ فوکس کرنا ہے، تو میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ اس رمضان میں بھی، آپ بھی، سیٹ پر بیٹھے ہوئے یہ پورا چینل، پوری قوم، جہاں تک پیغام جائے، اگر اسے سنا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک شخص آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پاس،
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں مہمان ہوں, مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تم ابو بکر صدیق سے پوچھ لو. وہ شخص پلٹتا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں اور تم مجھ سے وصیت پوچھ رہے ہو. کہا حضرت میں نے پہلے حضور ہی سے سوال کیا مگر حضور نے آپ کے پاس بھیجا, وہ وضو فرما رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے اسے بٹھایا تو آپ کے تمام سوالات کا جواب اس روایت میں ان 2 جملوں میں موجود ہے. اب ان جملوں کو کون کتنا لیتا ہے, کتنا عمل کرتا ہے, ہر گھر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, ہر گھر میں جنت سا ماحول بن جائے گا. ہم اپنے دل میں اس جگہ کو, ان الفاظ کو, اس حدیث کو, اس روایت کو کتنی جگہ دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا تھا, میں بیٹھا تھا, میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو رسول اللہ نے کی. فرمایا تم جاؤ اپنے علاقے میں لیکن اپنے وجود میں 2 چیزوں کو میٹھا کر لو. اپنے وجود میں 2 چیزوں کو میٹھا کر لو, ایک اپنی زبان میٹھی کر لو, ایک اپنا دل میٹھا کر لو. اللہ, میں روزے سے ہوں مگر زبان کڑوی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر زبان کڑوی ہے, میں مطاف میں طواف کر رہا ہوں مگر دل کڑوا ہے, دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں, اس کی ویل چیئر کو راستہ دینے کو تیار نہیں, اور ایمبولینس کو راستہ دینے کو تیار نہیں. بھئی میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرا دل ہی کڑوا ہے, میری زبان ہی کڑوی ہے. مجھے آپ اسلامی معاشرت میں کوئی ایسی ایک پیک کی پرسنالٹی بتائیں جس کی زبان میں تلخی ہو, جس کا دل کڑوا ہو. بھائی مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے اور دل بھی میٹھا ہوتا ہے. آپ باہر نکلیے, آپ 1000 لوگوں کو دیکھیں, 2-4 بندے بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. یہ جو ہم اس وقت یہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں نا, یہ بھی زیادہ کمال اس کیمرے کا ہے. ادروائز ہمارا بھی جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے, یہ ایک سچ ہے اور بہت کڑوا سچ ہے. یہ تو اسے ایکسیپٹ کیجیے. حالات ایسے بنا دیے جی گئے, میں بتا رہا ہوں, بجلی کا بل ہاتھ میں آتا ہے, کہاں سے بندے کو مسکراہٹ آئے گی. لیکن میری بات سنیے, بجلی کا بل اپنی جگہ, اس کا پریشانی سے تعلق ہے, لیکن جب مومن ہوگا نا, مومن کے چہرے پر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن کو دیکھ کر, مسلمان کو دیکھ کر اس کی زبان میٹھی نہ, اس کا دل میٹھا نہ. حضرت یہاں تو آپ کسی غیر آدمی کو سلام کرتے ہیں, وہ 5 منٹ تک دیکھتا رہتا ہے اس نے سلام کیوں کیا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ آپ کی کراچی کا ماحول ہوگا, ویسے ہمارا نہیں. ہمارے بھائی آپ کراچی میں تو جان پہچان ذرا کم ہوتی ہے نا. آپ گزرتے ہوئے کسی کو سلام کرتے دیکھیں, وہ 5 منٹ تک دیکھتا رہے گا آپ کو جاتے ہوئے, کس نے سلام کیوں کیا. ہم واپس آ کے, چونکہ کراچی میں بھی افطار کا وقت ہو رہا ہے, جی ہاں, ہم جا رہے ہیں افطار کے دسترخوان پہ اور وہاں سے کچھ گفتگو کریں گے. پیارے پیارے بچے بھی آتے ہیں اور کچھ مناجات کی طرف بھی جاتے ہیں. ریحان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ ابھی گفتگو باقی ہے, تو دیکھتے رہیے بہار رمضان. ول بی رائٹ بیک. بہار رمضان.